سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیے ہیں وہ تعلیمات، اس کے اخلاق، اس کے کردار ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کو صحیح طریقے پر اپنی زندگی میں لا لے تو کوئی بھی بندہ اس نے دیکھا تو یہی کہے گا کہ بھئی واقعتاً مسلمان، واقعتاً اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس مذہب کے اندر کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے سے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جانور کو گالی دینا، جانور کو برا بھلا کہنا، جانور کو تکلیف پہنچانا، اللہ کے رسول نے اسے تک ہمیں منع فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جو نمازی تھی، عبادت گزار تھی، نیک تھی، اور اس کی عبادت سارے محلے والے، سارے گاؤں والے جانتے تھے، لیکن وہ ایک بلی پال رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں اللہ کے رسول جب گئے تو اس وقت سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اس بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت رہا کرتی تھی، بہت نیک تھی، نماز پڑھتی تھی، عبادت گزار تھی، عابدہ تھی، لیکن اس کے اخلاق و کردار بھی اچھے تھے، لیکن اس نے اپنے گھر کے اندر ایک بلی پال رکھی تھی، لیکن اس بلی کو وہ کھانے کے لیے کھانا نہیں دیتی، پینے کے لیے پانی تک نہیں دیتی تھی، اس کو باندھ کر رکھی تھی، وہ بلی بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو نماز کی حالت میں سجدے میں دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہی ہے۔ تو ہماری شریعت ایسی ہے کہ جانور کو تکلیف دینے سے بھی منع کرتی ہے، اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بڑی گنہگار تھی، اس کی گناہوں کے اثرات، اس کے گناہوں کے علم لوگوں کو بھی تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ بڑی گنہگار عورت ہے، اس کی حرکت، اس کے کردار ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہی تھی، جاتے جاتے ایک کنواں نظر آیا، وہاں اس کنویں کے پاس دیکھی کہ ایک کتا جو ہے پانی کی وجہ سے سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بل بلا رہا ہے۔ اس عورت نے جو ہے ارد گرد جا کر دیکھا تو وہاں اسے رسی نہیں ملی جس سے پانی نکالا جائے، اس کتے کے منہ میں ڈالا جائے، تو یہاں تک کہ اس نے اپنے جو پلو اوڑھ رکھی تھی، اس کی اوڑھنی تھی، وہ اوڑھنی کو نکالی، اور اس کے جو موزہ پاؤں میں پہنی تھی موزہ، اس موزے کو باندھ کر نیچے کنویں میں اتری، پانی ڈبو کر کتے کو پلایا اس نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر جانور کو تکلیف پہنچانے سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے جو لوگ جانور پالتے ہیں، کبوتر پالنے کا ہمارے مسلمان نوجوانوں کے اندر ایک شوق ہے کہ ہم کبوتر پالے، جانور پالے، گھروں کے اندر مچھلیاں پالتے ہیں، پالتے نہیں پالتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر جانور پالنے کا بڑا شوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جانور پالنا بھی ہے تو اس کے صحیح طریقے کے حقوق ادا کرو، تم اس کے حقوق ادا کرو، کھانا پلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ جانوروں کا حقوق ہوتا ہے۔